اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم نے یہ احسان فرمایا کہ ہمارے دلوں میں محبت اور معرفت آل محمد قرار دی۔ یہ نعمت خدا ہے، اور اس نعمت خدا پر جتنا بھی انسان شکر ادا کرے ادا نہیں کر پائے گا، چونکہ یہ معرفت جو ہے یہ بہت قیمتی گوہر ہے، اور انسان کی ارزش، انسان کی قدر و قیمت اس معرفت کے بیس پر ہے کہ اس کو کتنی معرفت ہے آل محمد کی، اس کی ارزش بارگاہ خدا میں اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اگر کوئی اجنبی ہے آل محمد سے بارگاہ خدا میں، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، اور اعمال کی قدر و قیمت بھی بارگاہ خدا میں تبھی پڑتی ہے جب اعمال اس معرفت کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔ آپ کا عمل جتنا بڑا بھی عمل ہو بارگاہ خدا میں منظور و مقبول نہیں قرار پائے گا اگر آپ کے دل میں معرفت آل محمد موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے خدا نے قرآن کریم میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ جو مرد و عورت عمل صالح انجام دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، تو پھر ہم انہیں اجر عطا کریں گے اس عمل کے اوپر۔ یعنی مومن ہونا شرط ہے، عمل بھی بارگاہ خدا میں اگر مقبول ہوگا تو صرف اور صرف اس سے جو مومن ہوگا۔ جو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے زندگی میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے دنیا میں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے عمل کا بہترین اجر عطا کریں گے، بشرط کہ مومن ہونا چاہیے۔ یعنی صرف عمل صالح کافی نہیں ہے، کوئی سمجھے کہ میں نے ایک نیک عمل کر لیا ہے تو بس خدا کی بارگاہ میں بہت عظمت اور شرف مل جائے گا۔ نہیں، بارگاہ خدا میں عمل کو نہیں دیکھا جاتا ہے، شخص کو دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کے دل میں اس حجت الہی کی معرفت کتنی پائی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ حجت الہی کو پہچاننا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل بارگاہ خدا میں منظور ہو، مقبول ہو، اور عمل پہ خداوند عظیم اجر عطا کرے، تو مومن ہونا ضروری ہے۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ کل میں نے عرض کیا تھا، مومن کے مقابل میں منافق ہے۔ مومن اور منافق کو خدا نے ذکر کیا ہے، مسلمان کے مقابل میں کافر ہے۔ خدا نے کفار کو اسلام کے مقابل میں ذکر کیا ہے، لیکن ایمان کے مقابل میں خدا نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا جو مقابلہ ہے وہ مومن اور منافق کا مقابلہ ہے۔ اور کل حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ منافق تب بنتا ہے کہ کوئی ولایت علی کا انکار کرتا ہے۔ انسان منافق تب بنتا ہے چونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یا علی لولا انت لما یعرف المنافقون من بعدی، اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد منافقین کی پہچان ہی نہ ہو سکتی ہے۔ انسان جب ولایت علی کا انکار کرتا ہے تو منافق بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ولایت علی کو مانتا ہے تو مومن بن جاتا ہے انسان۔ ایمان تب آتا ہے، شخص کو نہیں دیکھا جاتا ہے، نہ ہی عمل صالح کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے عمل کتنا بڑا کیا ہے لہذا شخصیت اتنی بڑی بن جائے گی چونکہ عمل بڑا کیا۔ نہیں، عمل کو نہیں دیکھنا ہے، شخص کو دیکھنا ہے کہ شخص جو عمل کرنے والا ہے وہ آیا مومن ہے یا منافق ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت اس ولایت علی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان ولایت آل محمد کو مانتا ہو۔ تو اب اس میں نے عرض کیا کہ آل محمد میں مرکز و محور جو قرار دیا گیا ہے وہ سیدہ پاک کا وجود مبارکت، بی بی پاک کے وجود کو آل محمد میں خداوند عظیم نے مرکز و محور قرار دیا۔ درود شریف جو ہے آپ، یہ بہت بڑی عبادت ہے جس کو خداوند عظیم نے ہمارے لیے
آسان کر دیا ہے عبادت خدا کو کہ آپ درود پڑھیے، یہ بہت بڑی عبادت قرار دی گئی ہے، اور حکم دیا باقاعدہ قرآن میں خداوند عظیم نے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خدا اور ملائکہ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، ایمان والو آپ پر واجب ہے پیغمبر اکرم پر درود بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، تسلیم کا تو ہمیں پتہ ہے، وسلم تسلیما کہ سر تسلیم خم کرو پیغمبر کے سامنے، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا جب تک سر تسلیم خم نہ کیا جائے پیغمبر کے سامنے، اس کا تو ہمیں پتہ ہے۔ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم کیسے آپ پر درود بھیجیں؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم، خدایا تو محمد و آل محمد پر درود بھیج، رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ تو یہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ آل پیغمبر کا ساتھ ہونا ضروری ہے درود میں، بغیر ذکر آل کے درود مکمل نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر فرمایا ہے لا تصلوا علیہ الصلاۃ البتراء، میرے اوپر دم کٹا درود نہ بھیجنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ دم کٹا درود کیا ہے؟ فرمایا میرے اوپر بھیجو اور میری آل کا تذکرہ نہ کرو، یہ درود بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہے۔ اب جب آل کو خدا شامل کر رہا ہے تو اس آل میں سیدہ پاک کا وجود مرکز و محور ہے، یعنی ہمارے ایمان کی علامت ہے، ہمارے ایمان کی یہ ضرورت ہے کہ ہم جب تک فاطمۃ الزہرا اور ذریت زہرا پر درود نہ بھیجے تب تک مومن نہیں ہو سکتا ہے انسان بارگاہ خدا میں کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، خدا سیدہ پاک کو شامل قرار دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے حجت الہیہ قرار دیا ہے خداوند عظیم نے سیدہ پاک کو کہ یہ خدا کی طرف سے حجت ہے اس کائنات پر، تمام کائنات کے لیے وجود سیدہ پاک کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ روایت ہے اگرچہ بہت سند نہیں ہے اس کی، لیکن روایت ہے مطلب کے لحاظ سے بالکل درست ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ارشاد فرمایا ہے نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا حجت اللہ علینا، کہ ہم اللہ کی حجت ہیں اس مخلوق کے اوپر، اور ہماری جدہ خدا کی طرف سے ہم ائمہ پر حجت قرار دیا گیا ہے سیدہ پاک کو، یعنی یہ عظمت سیدہ، اور یہ مطلب بالکل درست ہے۔ سند کے لحاظ سے روایت کو بے شک ہم بہت روایت نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کی کوئی مضبوط روایت ہے، لیکن یہ مطلب بالکل درست ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ائمہ طاہرین نے اپنے علم کی دلیل کے طور پر مصحف فاطمہ کو پیش کیا ہے۔ اگر سیدہ حجت نہ ہو ائمہ پر تو امام کو یہ شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے علم کو اپنے علم کی دلیل کے طور کے اوپر پیش کر رہے۔ جب وہ پوری کائنات کا عالم ہے، پوری کائنات کا وہ امام ہے، تو اس کو کیسے زیب دے سکتا ہے کہ وہ اپنے علم کی دلیل کسی عام آدمی کے علم کو قرار دے؟ فلاں فرما رہا تھا، جو لوگوں نے جن کو امام بنا لیا، امام معصوم یہ کام نہیں کر سکتا ہے کہ فلاں نے یہ فرمایا ہے میں جو کہہ رہا ہوں، نہیں، بلکہ ائمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ فلاں یہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں۔ جب پوچھا گیا حکم کو، ایک حکم شرعی جب پوچھا گیا کہ آپ بیان کریے، تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ والے علماء یہ کہتے ہیں، کوفہ والے علماء یہ کہتے ہیں، لیکن ہم آل محمد یہ کہتے ہیں۔ تو امام تو ہمیشہ اپنا حکم بیان کرتا ہے، اگر کسی کے علم کو دلیل بنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حجت الہی ہے خدا کی طرف سے معصوم کے لیے۔ اور یہ عظمت جو ایسی سیدہ پاک میں موجود ہے کہ 11 اماموں پر خداوند عظیم نے حجت قرار دیا ہے سیدہ کے وجود کو، اور واسطہ بھی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ واسطہ وجود قرار دیا ہے خدا نے حضرت مریم کے لیے، جو خدا نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین،
اے مریم خدا نے آپ کا استفا کیا ہے، آپ کو طہارت عطا کی ہے۔ پھر فرمایا وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، وہ جو پہلا استفا ہے نا کہ خدا کہتا ہے ہم نے مریم کا استفا کیا، انتخاب کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے وجود کے لیے حضرت مریم کو ظرف قرار دینا ہے، جو خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو دنیا میں بھیجنا ہے۔ اور عیسیٰ کون ہستی ہے؟ خدا کہتا ہے یہ کلمتن، یہ خدا کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جو خداوند عظیم نے القاء کیا ہے حضرت مریم کو، لہٰذا مریم کو ظرف قرار دیا ہے عیسیٰ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ اسی طرح سے خداوند عظیم نے ائمہ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے وجود پاک کے سیدہ کو ظرف قرار دیا ہے سیدہ۔ اور عالم نورانیت میں جس وقت پاک پیغمبر سے سوال ہوا تھا، جابر نے سوال کیا، جابر بن عبداللہ انصاری نے، کہ اول ما خلق اللہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے خداوند عظیم نے کس چیز کو خلق کیا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، اے جابر سب سے پہلے خداوند عظیم نے نور نبی کو خلق کیا، تیرے نبی کے نور کو خلق کیا ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں تفصیل ذکر کی ہے کہ پھر خدا نے میرے نور سے علی کو خلق کیا ہے، پھر ہمارے نور سے خداوند عظیم نے فاطمہ کو خلق کیا ہے، اور پھر فاطمہ کے نور کے ذریعے سے خداوند عظیم نے حسن و حسین کو خلق کیا ہے۔ سیدہ پاک کے وجود کو خدا واسطہ اور وسیلہ قرار دے رہا ہے ائمہ طاہرین کے وجود مبارک کے لیے۔ تو یہ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا شرف ہے کہ وہ جو امامت عظمیٰ کے مالک ہیں، 11 امام خداوند عظیم سیدہ پاک کو ان کے لیے حجت قرار دے رہا ہے، سیدہ پاک کے علم کو ان کے لیے وسیلہ علم قرار دے رہا ہے، سیدہ پاک کے وجود کو خداوند عظیم ان کے لیے وجود کا ذریعہ قرار دے رہا ہے۔ پاک پیغمبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، پاک پیغمبر نے بہت کثرت سے فضائل سیدہ کو بیان کی۔ میں نے کل شاید عرض کیا تھا کہ اسلام کی فطرت نہیں ہے، اسلام کی اور قرآن اس طرح نہیں ہے کہ خواتین کا نام لیا جائے، نہیں ہے۔ آپ دیکھیے انبیاء کی والدات کے نام قرآن کریم میں کتنے ہیں، کس نے پہچانا ہے؟ اسی طرح ائمہ طاہرین کی والدات امہات گرامی، نہیں پتہ ہمیں ان ناموں کا، چونکہ اسلام اس طرح نہیں ہے کہ خواتین کا نام لے۔ لیکن وہی قرآن جو کسی نبی کی ماں کا نام نہیں لیتا ہے، وہ حضرت مریم کا نام لگ بھگ 24 مرتبہ قرآن میں لیتا ہے۔ یہ خصوصیت تھی نا ذات مریم میں کہ حضرت عیسیٰ کے لیے جسے خدا اپنا کلمہ کہہ رہا ہے، حضرت مریم کو چونکہ ظرف قرار دیا ہے، لہٰذا ذات حضرت مریم میں یہ خصوصیت تھی کہ خدا بار بار حضرت مریم کا نام لے رہا ہے۔ اسی طرح سے ادھر بھی یہاں پر پاک پیغمبر بار بار اپنی بیٹی کا نام لے رہے ہیں۔ باقی کتنی خواتین ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں، نہیں بیان کیے گئے ہیں، ائمہ طاہرین نے کبھی اپنی والدہ کے نام ذکر نہیں کیے، لیکن سیدہ پاک کا نام پیغمبر نے بھی کثرت سے لیا ہے، ائمہ طاہرین بھی کثرت سے لیتے ہیں۔ ایک دن تشریف لاتے ہیں، خاص گروہ اصحاب کا موجود تھا، بعض دفعہ بہت بامعرفت افراد موجود ہوتے ہیں، کچھ راز کی باتیں ہیں وہاں پر بیان کی جاتی ہیں، پاک پیغمبر تشریف لاتے ہیں، ایک گروہ از صحابہ موجود ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ خلق ابنتی فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء، خداوند عظیم نے میری بیٹی کو خلق کیا، فاطمہ کو، جب ابھی زمین و آسمان کو بھی خلق نہیں کیا تھا۔ سننے والے حیران رہ گئے۔ ایک شخص نے سوال کیا الیست ہی انسیہ یا رسول اللہ، اگر زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق ہوئی ہیں تو کیا فاطمہ انسان نہیں ہے؟ فرمایا انہا الحوراء الانسیہ، یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ حور ہے جسے خدا نے انسان کی شکل میں کائنات میں بھیجا ہے۔ یہاں حقیقت سیدہ کو پیغمبر بیان کر رہے ہیں کہ یہ عام انسان نہ سمجھ لینا، انہا الحوراء الانسیہ، یہ نورانی مخلوق ہے خداوند عظیم کی، جسے خداوند عظیم نے انسان کی شکل میں اس کائنات میں بھیجا ہے۔ یہاں پر ایک سوال کیا گیا کہ این کانت فاطمہ یا رسول اللہ، جب اس طرح سے زمین و آسمان کی خلقت نہیں ہوئی تھی تو سیدہ کہاں پر تھی؟ فرمایا فی حقت تحت ساق العرش، خدا نے میری بیٹی کے نور کے لیے
عرش کے اندر ایک نورانی مقام قرار دیا تھا اور نور فاطمہ کو وہاں پر قرار دیا تھا خداوند عظیم نے۔ اور پھر جو ہے سوال ہوا کہ فما کانت غذا ہوا یا رسول اللہ، وہاں اس مرحلہ میں سیدہ پاک کی غذا کیا تھی؟ فرمایا کانا غذاؤہا التسبیح والتحمید والتحلیل، میری بیٹی کی غذا جو خدا نے قرار دی ہے نا اس منزل میں، وہ تسبیح خدا کے ذریعے سے غذا، یعنی خدا سیدہ کی پرورش بھی اس نور کی کر رہا ہے تو اپنی تسبیح کے ذریعے سے پرورش کر رہا ہے۔ یہ سیدہ پاک کی عظمت ہے عالم نورانیت میں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر بھی فرماتے ہیں کہ جب خدا نے ہمارے نور کو خلق کیا تو ان اللہ احب ان یخرجنی من صلب آدم، خدا نے یہ پسند کیا کہ مجھے بھی دنیا میں بھیجنا ہے تو صلب آدم کے ذریعے سے بھیجا ہے، ولیکن احب لها ان یخرجها من صلبی، لیکن سیدہ پاک میری بیٹی کو خداوند عظیم نے کسی نبی کی صلب میں نہیں بھیجا ہے، بلکہ خدا نے چاہا ہے کہ بلا واسطہ میری صلب کے ذریعے سے دنیا میں آئے میری بیٹی ہے۔ یہ خصوصیت خداوند عظیم نے کسی کو بھی نہیں بخشی ہے۔ کچھ خصوصیات میں نے عرض کیا تھا جو صرف اور صرف سیدہ پاک کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ایک خصوصیت ہے کہ خداوند عظیم نے جب نور سیدہ خلق ہو گیا اور باقی خلقتیں ہو گئیں تو جعلہا فی شجرۃ طوبہ، خدا نے نور پاک سیدہ کو شجرہ طوبہ میں قرار دیا تھا۔ یہ ایک دن بی بی عائشہ نے یہ سوال کر لیا تھا کہ لما تکثر تقبیلہا یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کے بہت کثرت سے بوسے لیتے ہیں، اور دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا، اس طرح سے بوسے لیتے تھے پاک پیغمبر، ادھر سے چومنا شروع کرتے تھے، ایک ایک جگہ کے بوسے لے رہے ہیں۔ جب پوچھا نا بی بی عائشہ نے، حضرت ام المومنین نے جب یہ سوال کیا کہ لما تکثر تقبیلہا یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کے بوسے اتنے کثرت سے کیوں لیتے ہیں؟ تو پاک پیغمبر نے جواب میں ارشاد فرمایا، دیکھو عائشہ کہ جب لیلتن اسری بی الی السماء وادخلت الجنۃ، جب مجھے خداوند عظیم شب معراج لے گیا نا معراج پر اور مجھے جنت میں داخل کیا گیا، فوقفت علی شجرۃ من شجر الجنہ ما رأیت احسن منہا ورقا واطیب منہا ریحا، میں ایک درخت پر کھڑا ہوا، اس سے زیادہ خوبصورت، خوشبودار تر، نورانی تر کوئی درخت نہیں تھا جنت میں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا فما ھذا الشجر، جبرائیل یہ کون سا درخت ہے جو اتنا نورانی ہے، اتنا خوبصورت ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ ھذہ شجرۃ طوبہ یا رسول اللہ، یہ شجرہ طوبہ ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ جو سوال ہوتے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر کو علم نہیں تھا کہ یہ کون سا درخت ہے، نہیں، سوال اس لیے تھا تاکہ جبرائیل کی زبان سے جواب آئے اور لوگوں کو پتہ چل سکے اس حقیقت کا۔ یہ سوال اس لیے تھا، ورنہ شجرہ طوبہ کے بارے میں پاک پیغمبر کیسے نہیں جانیں گے؟ جب یہ سورہ رعد کی 7 نمبر آیت نازل ہوئی نا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ جنہوں نے ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے ان کے لیے طوبہ ہے اور بہترین انجام ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ وما شجرۃ طوبہ یا رسول، وما طوبہ یا رسول، یہ طوبہ کیا ہے جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے؟ فرمایا شجرۃ فی الجنۃ فی داری وفی کل دار منہا غصن، یہ طوبہ جنت میں میرے گھر میں درخت ہے اور جنت کے ہر گھر میں اس کی شاخ جائے گی۔ اور ہے بھی اسی طرح سے کہ جنت میں جتنی نعمتیں ہیں نا وہ سب کی سب شجرہ طوبہ سے ہوں گی، چونکہ ہر جنت کے گھر میں شجرہ طوبہ کی شاخ ہوگی، اور ہر نعمت حتی لباس تک، یہ جنتی لباس جو ہیں وہ بھی شجرہ طوبہ سے ملیں گے، پھل جو ہیں وہ بھی شجرہ طوبہ سے ملیں گے۔ یہ جو جنت کی 4 نہریں ہیں جن کو خداوند عظیم نے سورہ محمد میں بیان کیا ہے، یہ 4 نہریں بھی شجرہ طوبہ کے نیچے سے نکلتی ہیں۔ فرمایا شجرۃ فی الجنۃ فی داری وفی کل دار منہا غصن، یہ جنت میں میرے گھر میں درخت ہے اور جنت کے ہر گھر میں اس درخت کی شاخ جاتی ہے۔
جب یہ آپ نے جواب دیا تو ایک اور صحابی نے کھڑے ہو کر کے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی چند دن پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ شجرہ طوبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا شجرۃ فی الجنت فی دار علی، کہ یہ جنت میں درخت ہے جو علی کے گھر میں ہے۔ آج فرما رہے ہیں میرے گھر میں ہے۔ فرمایا اس لیے کہ ان داری و دار علی فی الجنت واحدۃ، اس لیے کہ میرا گھر اور علی کا گھر جنت میں ایک ہی ہوگا، الگ الگ گھر نہیں ہوگا۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ لہذا پاک پیغمبر جو سوال کر رہے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ علم نہیں ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ فضیلت۔ خداوند عظیم نے بھی تو حضرت موسیٰ سے کہا تھا نا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے تمہارے؟ اساس تھا۔ حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا کہ یا عصای، بارلا یہ میری لاٹھی ہے، یہ میں اس سے بکریاں بھی ہانکتا ہوں، وحش بہا غنمی، ان کے لیے میں اوپر سے وہ درختوں سے بھی اتارتا ہوں اور یہ کام لیتا ہوں اس سے۔ تو یہ ہے اتوکل علیہا واحش بہا غنمی، کہ میں اس کے اوپر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، یہ ضروریات ہے جو پوری۔ خدا سوال کر رہا ہے، سوال کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پوچھنے والے کو علم نہیں ہے۔ بعض دفعہ اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے تاکہ جواب میں فضیلت کا اظہار کیا جا سکے۔ یہاں پر اگر پیغمبر نہ پوچھتے تو کسی کو کیا پتہ چلنا تھا کہ وہاں پر کیا ہوا تھا؟ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل نے کہا کہ ہذہ شجرۃ طوبہ یا رسول اللہ، یہ شجرہ طوبہ ہے۔ اس کے بعد جبرائیل نے شجرہ طوبہ سے پھل توڑا، پاک پیغمبر کو دیا۔ یا رسول اللہ خدا فرما رہا ہے کلھا، آپ تناول فرمائیے، یہ آپ کے لیے ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ففلقتھا، میں نے اس پھل کو جب شق یا چیرا، فخرج منہ نور، اس پھل سے ایک نور نکلا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا فما ھذا النور، جبرائیل یہ کون سا نور ہے؟ جبرائیل نے کہا ان لھا منصورۃ فی السماء و فاطمہ فی الارض، یا رسول اللہ یہ نور آسمانوں میں منصورہ کہلاتا ہے، زمین میں اس نور کا نام فاطمہ قرار دیا ہے خداوند عظیم نے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس کتنا لمبا عرصہ یہ نور مبارک شجرہ طوبہ کے پھل میں رہا۔ اس سے پہلے مراحل میں عرش میں قندیل کی شکل میں بھی خدا نے قرار دیا تھا۔ جب ملائکہ نے یہ عرض کیا تھا بار الہ، ان انوار کا واسطہ ہے، یہ تاریکی کیسی ہے، وہاں پہ خداوند عظیم نے نور فاطمہ کو قندیل لیا۔ لیکن بعد میں جب خلقت ہو گئی جنت کی شجرہ طوبہ کی، خداوند عظیم نے شجرہ طوبہ کے پھل میں قرار دیا تھا نور سیدہ۔ ہزارہ سال گزر گئے، نور سیدہ شجرہ طوبہ کے پھل میں رہا، اور اس کے بعد جس وقت دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا خداوند عظیم نے، پاک پیغمبر کو خصوصی معراج کروایا گیا۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ معراج اور جو ولادت کا آپ ٹائم ذکر کرتے ہیں اس میں تو مطابقت نہیں ہے۔ نہیں، یہ سیدہ کے نور کو منتقل کرنے کے لیے صلب پیغمبر میں خصوصی معراج کروایا ہے خداوند عظیم نے پاک پیغمبر کو۔ اس طرح سے نور سیدہ صلب پیغمبر میں منتقل ہوا ہے۔ اب جواب دیتے ہیں، جب ام المومنین نے سوال کیا تھا لما تکثر تقبیلہا یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کے اتنے کثرت سے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں شجرہ طوبہ کے نور سے، شجرہ طوبہ کے پھل سے یہ نور سیدہ چونکہ میری صلب میں منتقل ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کلما اشتقتو الی رائحۃ الجنہ قبلت ابنتی فاطمہ۔ سنو عائشہ، جب میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں میں اپنی بیٹی کے بوسے لیا کرتا ہوں۔ عجیب ہے، یہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس جنت کا کیا اشتیاق ہوگا پاک پیغمبر کو، جس جنت کے لیے حضور فرماتے ہیں ان الجنت تشتاق الی اربعۃ من اصحابی، یہ جنت میرے 4 صحابیوں کے مشتاق رہتی ہے۔ جنت میں اشتیاق پایا جاتا ہے، صحابہ پیغمبر تشریف لائیں جنت میں۔
الا اربعۃ من اصحابی، میرے 4 صحابیوں کی یہ جنت مشتاق رہتی ہے۔ پیغمبر کو اشتیاق اس جنت کا نہیں ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ کسی اور کے لیے وہ جنت جنت ہوگی، مجھ محمد کے لیے اگر کوئی جنت ہے تو میری فاطمہ الزہرا کا وجود میرے لیے جنت ہے خدا کی طرف سے۔ یہ راہ ہے جنت۔ میں جب مشتاق ہوتا ہوں جنت کی خوشبو کا تو میں اپنی بیٹی کے بوسے لیا کرتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے شممت، میں سونگھتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ بعض روایات میں ہے قبلت ابنتی فاطمہ، میں بوسے لیتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ کے۔ یہ ہستی کتنی اہمیت رکھتی تھی پاک پیغمبر کے لیے۔ آپ دیکھیے آیت نازل ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سورہ حجرات۔ کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز پہ بلند نہ کرنا، اور نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو تم۔ ایسا کرو گے نا تمہارے سارے عمل باطل ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ قرآن کی آیت ہے۔ اصحاب نے آ کر کے پوچھا کہ نام لینے سے تو خدا نے منع کر دی، چونکہ اگر نام مبارک لینا ہے نا جو حضرت کا نام ہے تو اس کے لیے پھر خدا کہتا ہے کہ ادب و آداب ہیں، بغیر ادب و آداب کے خالی نام لینا، بدو آتے تھے وہ خالی نام لے لیتے تھے، باہر کھڑے ہو کر کے بلند آواز سے پکارنا اور پھر وہ نام بھی حضرت کا لے لیتے تھے۔ خدا کو نہیں پسند آئی بات۔ نبی پاک کے حوالے سے خداوند عظیم نے بہت زیادہ آداب کا خیال رکھا ہے۔ یہ وجود مقدس پاک پیغمبر، کسی کے لیے ان عظمتوں کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے کہ اسی وجہ سے یہ فخر ہوگا قیامت کے دن کہ ہم امت آل محمد، ہم امت محمد، پیغمبر اکرم کی امت ہیں، نبی آخر الزمان کی ہم امت ہیں۔ یہ خود شرف ہے، امت پیغمبر ہونا ایک شرف ہے۔ باقی نبی بھی قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے باقی نبی اپنی امتوں کے ساتھ آ کر کے نبی پاک کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور شفاعت کے لیے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آج کسی کی نہیں سنی جا رہی، آپ شفاعت فرمائیے۔ نبی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، سارے نبی آئیں گے خدمت پیغمبر اکرم میں، آپ شفاعت فرمائیے، آج کسی کی نہیں سنی جا رہی ہے۔ لہٰذا خدا نے بہت زیادہ آداب، حتیٰ نام لینے کے آداب خدا نے کہا نہیں لے سکتے، خالی نام میرے نبی کا نہیں لے سکتے۔ بیٹھنے کے آداب، میرے نبی کے پاس آتے ہو ولا مستانسین لحدیث، باتیں کرنے کے لیے بیٹھ مت جایا کرو، میرے نبی کو تکلیف ہوتی، کیونکہ پیغمبر اکرم جب بیٹھتے تھے تو 2 زانو بیٹھتے تھے۔ جب تک کوئی بیٹھا ہے 2 زانو بیٹھنا ہے، نہ چوکڑی مار کر کے بیٹھتے تھے، نہ پاؤں پھیلا کر، نہ پاؤں اونچے کر کے، پیغمبر نہیں بیٹھتے تھے۔ حضور پاک مسلسل 2 زانو بیٹھتے تھے۔ پھر ادھر بیٹھے ہیں لوگ، ادھر بیٹھے ہیں لوگ، ادھر والا بات کرتا تھا تو صرف چہرہ مبارک ادھر نہیں کرتے تھے، پورا جسم حضرت ادھر کر لیتے تھے۔ ادھر والے نے بات شروع کر دی ہے تو پھر پورا جسم ادھر کر لیا۔ کتنا مشکل کام ہے۔ اب اگر وہ پاک پیغمبر سے گفتگو، واضح ہر کسی کا دل کرتا تھا کہ بیٹھوں، زیارت کروں، باتیں کروں، بیٹھ جاتے تھے بڑی بڑی دیر۔ خدا نے کہا نہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، زیادہ دیر مت بیٹھا کرو، آئیں کھانا کھائیں اور اٹھ کر کے چلے جایا کرے، زیادہ دیر مت بیٹھا کرو، میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو ایک گستاخی کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ، خدا نبی کو کہتا ہے کہ نہیں میرے نبی آپ نے جواب نہیں دینا، میں جو موجود ہوں میں تیری طرف سے جواب دوں گا۔ تبت یدا ابی لہب، نبی لب تیرے ہاتھ ٹوٹے، میرے نبی کی گستاخی کرتے ہو۔ یہ آداب ہے پیغمبر اکرم کے، لہذا نام لینے سے منع کر دیا۔ یہ جو نام پیغمبر اکرم ہے نا، روحی لہ الفدا، لے لیتے ہیں۔ آپ صلوات پڑھیے گا، محمد، خدا کہتا ہے کہ یہ محمد ہے، یعنی جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا نے عطا کیا، کہا میں محمود ہوں، آپ محمد۔ محمود یعنی جس کی تعریف کی جائے، محمد یعنی جس کی بہت تعریف کی جائے۔ پاک پیغمبر کا بغیر ادب کے نام لینے سے منع کیا گیا۔ ہمارے مولا و آقا کا جو نام مبارک ہے وہ یہی نام مبارک ہے، بالکل لینے سے منع کیا گیا، نہیں لے سکتے، حرام ہے غیبت میں نام مبارک لینا۔ لہٰذا حضرت کا نام علماء نے بھی جب لکھتے ہیں نا نام مبارک تو الگ الگ حروف میں لکھتے ہیں، میم لکھتے،
ہے میم دال، نام نہیں لکھتے چونکہ ائمہ نے منع کیا ہے۔ مصلحت خود جانتے ہیں، ہمیں مصلحت کا پتہ نہیں کہ کیا مصلحت ہے اس نام مبارک میں کہ خدا پیغمبر اکرم کے لیے کہتا ہے بغیر ادب کے نام نہ لینا تم، لیکن حضرت کا یہی نام مبارک ہے تو فرمایا بالکل نہیں لے سکتے ہو غیبت کے دوران۔ اس نام میں بہت سے راز ہیں پوشیدہ کہ جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے، وہ خود جانتے ہیں۔ لہٰذا اصحاب نے آ کر کے پوچھا کہ پھر کیسے پکارے، نام تو خدا نے منع کر دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ کہا کرو، جب مجھے پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر کے۔ جب گھر تشریف لائے تو بیٹی نے بھی یا رسول اللہ کہہ دیا۔ پاک پیغمبر کے چہرے سے ظاہر ہو گیا کہ پاک پیغمبر کو تکلیف ہوئی ہے۔ بیٹی چونکہ مزاج کو پہچانتی تھی، عرض کیا بابا آپ کو تکلیف ہوئی؟ کہا فاطمہ آج اس طرح کیوں نہیں بلایا جیسے پہلے بلایا کرتی تھی؟ یا ابا، بابا کہہ کر کے کیوں نہیں بلایا؟ یا رسول اللہ کہہ کر کے کیوں بلایا؟ عرض کیا بابا وہ آیت جو نازل ہو گئی تھی۔ فرمایا نہیں فاطمہ، یہ آیت آپ کی اور آپ کی ذریت کے لیے نہیں ہے، یہ حکم دوسروں کے لیے ہے۔ یہ جملہ سنیے جو پیغمبر نے فرمایا، قولو کہ یا ابا احیا للقلب و ارض للرب، بیٹی جب آپ مجھے بابا کہتی ہے نا، میرے دل کو زندگی ملتی ہے اور رب راضی ہوتا ہے۔ عجیب ہے، فاطمہ یہ ہستی ہے کہ جو پیغمبر کے لیے ایک کلمہ بولتی ہے تو پیغمبر کہتے ہیں احیا للقلب، میرے دل کو زندگی مل جاتی ہے۔ پیغمبر وہ ہے جس کے پیغام نے اس کائنات کو زندگی عطا کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو اللہ اور رسول کی آواز پہ لبیک کہو جب تمہیں رسول پکارے اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ یعنی نبی وہ ہے کہ جس کا پیغام لوگوں کو زندگی عطا کر رہا ہے، اور فاطمہ وہ ہے کہ جس کا ایک کلمہ قلب پیغمبر کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ یہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ ایک کلمہ یا ابا جب آپ کہتی ہے نا احیا للقلب، بیٹی میرے دل کو زندگی مل جاتی ہے۔ یہ جو خانہ تھا نا بی بی پاک کا گھر، کلمہ عرض کیا تھا کہ میں آج اشارہ کروں گا، یہ جو بی بی پاک کا گھر تھا نا، یہ ظاہری طور پر ایک چھوٹا سا گھر تھا، زمین کے لحاظ سے کوئی زیادہ بڑا گھر نہیں تھا، کوئی 14 میٹر لمبائی تھی اور کوئی 7 میٹر چوڑائی تھی، یہ گھر تھا کل۔ لیکن اس گھر کی عظمت یہ تھی کہ ملائکہ کی ایک فوج اترتی تھی اور ایک فوج پرواز کرتی تھی اس گھر کے سر۔ عظمت یہ تھی۔ معصوم نے 5ویں امام نے ارشاد فرمایا کان سقفھا عرش خدا، عرش اللہ، یعنی اس گھر کی چھت جو ہے وہ معمولی چھت نہیں تھی، عرش خدا اس گھر کی چھت تھی جس گھر میں یہ آیت نازل ہوئی نا، جب سورہ نور والی جب آیت نازل ہوئی کہ وفی بیوت نازل اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ خداوند عظیم نے ان بیوت کو عظمت بخشی ہے، بلندی اور رفعت عطا کی ہے، خدا نے ان بیوت کو اور اجازت دی ہے کہ ان میں ذکر خدا کیا جائے۔ جب یہ پاک پیغمبر نے آیت پڑھی، ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے سوال کیا یا رسول اللہ ای البیوت ھذہ، یہ کن بیوت کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کو خدا نے عظمت اور رفعت بخشی؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے بیوت ہیں۔ ایک اور صحابی بہت بزرگوار حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اشارہ کیا بیت سیدہ کی طرف۔ یہ بیت بالکل مشخص تھا باقی بیوت میں۔ مسجد کی جو مشرق والی سائڈ ہے مسجد نبوی کی، ادھر بیت سیدہ تھا اور اطراف میں حجرات تھے امہات المؤمنین کے، بالکل وسط میں مسجد کے احاطے کے اندر کی طرف جو ہے وہ سیدہ کا یہ گھر تھا، اور باقی اصحاب کے گھر جو ہے وہ دوسری سائڈ پر گھر تھے، بہت سے مسجد کے اطراف میں اصحاب کے گھر تھے، اس طرف امہات المؤمنین کے حجرے تھے، بیچ میں یہ سیدہ کا گھر تھا بالکل درمیان میں۔ اور جب یہ سوال کیا نا
کہ ھذا منہا یا رسول اللہ، یہ گھر بھی کیا انہی گھروں میں سے ہے؟ اب گنجائش تو ظاہراً نہیں بنتی تھی، چونکہ جب کہا کہ ہے بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر ہیں، تو پھر یہ تو نبیوں کا گھر نہیں تھا، یہ تو علی و بطول کا گھر تھا، وہ تو نبی نہیں ہے، سوال کی گنجائش تو نہیں بنتی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے جو سننے والے تھے کہ یہ ہمسط بیوت انبیاء ہے، بے شک یہ نبیوں کا گھر نہیں ہے، لیکن سطح کے لحاظ سے نبیوں کے گھر سے بھی کم نہیں ہے۔ لہذا جب سوال کیا کہ یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے، پیغمبر نے فرمایا نعم ومن افاضلھا، نہ صرف یہ نبیوں کے گھر میں سے ہے بلکہ سب سے افضل گھر ہی یہی ہے۔ یا علی یا علی من افاضلھا، یہ سب سے افضل گھر ہے۔ گھر کی فضیلت ہوتی ہے مکین کے ذریعے سے، ورنہ کعبہ بھی پتھر ہے، عام پتھر ہے، یہ نہ سمجھے کہ کوئی آسمان سے پتھر اترتے ہیں، نہیں، کعبہ کے جو پتھر سوائے حجر اسود کے وہ آسمان سے اترے، باقی جو بھی پتھر ہے نا وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے، کوئی شبی کی وہیں سے لاتے ہیں، اور پھر جو ترمیم کرنی ہوتی ہے جن پتھروں کی وہ ترمیم کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ کعبہ میں لگتا ہے نا پھر وہ عام پتھر نہیں رہتا ہے، پھر اس کی نسبت خدا کی طرف ہو جاتی ہے، لہذا اس کو عظمت و شرف مل جاتا ہے، پھر سب کے لیے بوسہ دینا فخر بن جاتا ہے کعبہ کو، کوئی بھی منع نہیں کرتا ہے وہاں پہ بوسے دینے سے، وہابی بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو بوسہ دینا ناجائز ہے، وہ بھی اس کو قبول کرتے ہیں، باقی جگہوں پہ وہ منع کرتے ہیں، لیکن یہاں ان پتھروں کو بوسہ دینے سے وہ بھی منع نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جب خدا کے گھر میں آتا ہے نا یہ پتھر تو اس میں عظمت و شرف پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ خدا کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے یہ گھر بھی مٹی کا بنا ہوا گھر تھا۔ جانتے ہو مولا علی کے گھر میں کتنا سامان تھا؟ شادی کے لیے جو تیاری کی تھی مولا علی نے خود بیان کیا ہے کہ میں اپنے گھر میں حجرے کے اندر جو ہے وہ ریت بچھا دی اور تھوڑا سا ترکو کر دیا، ایک برتن تھا جو دیوار پہ لٹکا ہوا تھا جس سے اونٹ کو پانی پلاتے تھے، ایک حصیر تھی وہ اونٹ کی جلد کی شکل کے وہ ہم نیچے بچھاتے تھے، یہ اتنا ہی سامان تھا مولا علی کے گھر میں۔ عظمتیں نہ گھر کی بڑائی سے ہوتی ہے نہ ہی سامان کی کثرت سے ہوتی ہے، عظمتیں اس مکین کی وجہ سے ہے جو اس مکان میں رہ رہا ہے۔ اب اگر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ من افاضلھا، یہ صرف ان گھروں میں سے نہیں ہے جو بیوت الانبیاء ہیں بلکہ سب سے افضل گھر ہی یہی ہے، اور اگر یہ گھر افضل ہے نبیوں کے گھر سے تو اس کا مطلب ہے اس گھر میں رہنے والے تمام نبیوں پہ اوپر فضیلت رکھتے ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں۔ یہ فضیلت اگر یا علی یا علی، یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، یہ اس گھر کا شرف۔ سنن بیہقی میں روایت ہے کہ بیت سیدہ سلام اللہ علیہا کان فی المسجد، یہ مسجد کے اندر تھا، مسجد سے باہر نہیں تھا، باقی گھر سب مسجد کے باہر تھے۔ حدیث صحیح ہے، مسند احمد حنبل، مستدرک حاکم سب میں موجود ہے کہ دروازے سب نے جن کے گھر اطراف میں تھے انہوں نے مسجد کی طرف دروازے کھڑکیاں کھول لی تھی، کھڑکیوں سے بڑے جیسے یہ والے ہیں نا، دروازہ نہیں ہے لیکن یہ کھڑکی سے بڑا ہے، اس طرح کے دروازے مسجد کی طرف کھول لی، باقی باہر کی طرف دروازے تھے لیکن نماز وغیرہ کے لیے آنا ہوتا تھا انہی دروازوں سے آ جاتے تھے۔ خدا کا حکم آ گیا کہ سب دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے دروازہ علی کے۔ اور عجیب بات ہے، یہ مسند احمد حنبل میں بھی موجود ہے، سب میں روایات کو نقل کیا، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی نقل کیا ہے کہ لم یکن لہ طریق غیرہ، اس گھر میں کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا سوائے اس دروازہ کے جو مسجد میں تھا، اس کو چونکہ یہ مسجد کے اندر ہی تھا نا گھر، لہذا اس کا ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا، اور کوئی دروازہ بھی نہیں تھا، لیکن باقی سب گھروں کے باہر دروازے تھے، مسجد کی طرف بنا لیے تھے دروازے۔ پیغمبر کو حکم ہوا کہ رسول آپ سب سے کہہ دیجئے کہ یہ سارے دروازوں کو بند کر دے جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں سوائے دروازہ علی کے۔ کو عمل تو کر لیا گیا لیکن آ کر کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر تھوڑا سا کھلا رہے آنے جانے کے لیے، فرمایا نہیں۔ عرض کیا گیا ایک روشن دان کے برابر، فرمایا نہیں۔
کہا گیا کہ یا رسول اللہ اتنا سا تاکہ ہم آپ کی زیارت کر سکیں. فرمایا وما قلامت ظفرن، یہ ناخن برابر نہ، اجازت نہیں ہے کھولنے کی. اب چچا کو جا کر کے کہا گیا کہ آپ چچا ہیں، آپ کا دروازہ بھی بند ہو گیا، علی کا کھلا ہوا ہے، تو آپ جا کر کے بات کریے نا یا رسول اللہ. آئے چچا بھی آ کر کے بات کی، یا رسول اللہ میرا دروازہ بھی بند کر دیا، میں بزرگ، علی جوان بنی ہاشم، آپ نے اس کا دروازہ کھلا رکھا، میرا دروازہ بھی بند کر دیا ہے. یہاں پر پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ما سددت ابوابکم ولا فتحت بابہ ولکن اللہ سدد ابوابکم وفتح باب علی. میں نے نہ تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے نہ دروازہ علی کو کھولا ہے، وہ خدا وند ہے جس نے تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے اور دروازہ علی کو کھولا رکھا ہے. خدا وند عظیم یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اب بتائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مسجدیں ہیں پاک و پاکیزہ. ان دو مسجدوں میں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں، انسان نہیں گزر سکتا خاص حالت جو طاری ہو جاتی ہے مردوں پر یا عورتوں پر، ان حالتوں میں داخل بھی نہیں ہوا جا سکتا ان مسجدوں میں. ہماری یہ جو مساجد ہیں ان میں گزر سکتے ہیں آپ لیکن ٹھہر نہیں سکتے. یہ نجاست جب طاری ہو جاتی ہے انسان پر، مرد ہو یا عورت ہو، تو داخل ہو سکتے ہیں. داخل ہوئے ایک دروازے سے دوسرا دروازہ یہاں سے نکل جائیں، یہ کر سکتے ہیں. کوئی چیز رکھ نہیں سکتے مسجد میں، حتیٰ باہر سے کھڑے ہو کر کے پھینک بھی نہیں سکتے، نہیں کر سکتے. یہ مسجد کی طہارت ہے اور عظمت ہے مسجد کی، خدا کا یہ حکم ہے. لیکن یہ دو مسجدیں اتنی پاک ہیں کہ ان میں قدم بھی نہیں رکھا جا سکتا. اگر کسی پر یہ حالت طاری ہو، مرد پر یا عورت پر، تو وہ ان دونوں مسجدوں میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے. سب کے دروازے اس لیے بند کر دیے کہ ان پر یہ حالت طاری ہوتی ہے کہ مسجد میں داخل نہ ہو سکے. علی و بطول اور ذریت ان کی وہ ہستیاں ہیں، وہ طہارت والی ہستیاں ہیں کہ ان پر ایسی کوئی حالت طاری ہی نہیں ہوتی کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو سکے. یہ فرق ہے آل محمد میں اور باقیوں میں. باقی جو بھی ہے نبیوں کی نہیں بات کر رہے، انسان، عام انسان جو ہے ان کے اوپر. اور بی بی پاک کے بارے میں تو خصوصیت کے ساتھ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لا تعتلوا کما تعتل نساء الآدمیین. وہ بیماری میری بیٹی پہ نہیں آتی ہے جو عورتوں کو آتی ہے. عصر کے وقت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور بی بی پاک نے مغرب کی نماز پڑھی ہے. یہ طہارت کی عملی گواہی ہے خدا کی طرف سے، آیت تطہیر کا ثبوت ہے خدا کی طرف سے کہ آل محمد میں سے کوئی ہستی بھی ایسی نہیں ہے جس پر ایسی حالت طاری ہوتی ہو. لہٰذا تعجب ہوتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ معصوم، نعوذ باللہ من ذالک، سوال جو ہے فلاں چیز جو ہے معصوم کی پاک ہے یا پاک نہیں ہے. او نہیں بھائی، تمہیں حق خدا آیت تطہیر میں ارشاد فرما رہا ہے کوئی رجس قریب ہی نہیں آ سکتا ہے آل محمد کے. نہ ظاہری رجس نہ باطنی رجس، یہ آیت تطہیر کہہ رہی ہے. لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آیت تطہیر میں خدا کیا فرما رہا ہے آل محمد کے لیے، جو کہتا ہے انما، صرف آپ کے لیے آل محمد، کسی اور کے لیے میرا یہ ارادہ نہیں ہے، صرف آپ کے لیے ہے کہ رجس آپ سے دور رہے گا. یہ خدا کا پکا ارادہ ہے، فرماتا ہے کہ رجس آپ سے دور رکھوں گا. رجس آپ کی ساحت کے قریب بھی نہیں آ سکتا. رجس سے ظاہری نجاست ہے، رجس سے باطنی جو ہے یہ شک ہے، یہ وہم ہے، یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ خطا ہے. کوئی چیز بھی ان کے قریب نہیں آ سکتی. خدا کہتا ہے کہ یہ ہستیاں خطا نہیں کر سکتی. اب کوئی مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ سیدہ نے خطا کی ہے؟ کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے جو آیت تطہیر کو قبول کرتا ہے کہ خطا ہوئی ہے؟ نہیں ہو سکتا، چونکہ آیت تطہیر ضمانت فراہم کر رہی. اس لیے فرمایا کہ یہ مسجد جو ہے نا، اس میں یہ ہر حال میں داخل ہو سکتے ہیں، ہر حال میں بیٹھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی حالت طاری نہیں ہوتی ہے کہ یہ مسجد میں داخل نہ ہو سکے. یہ عملی ثبوت دیا ہے خدا بند عظیم نے آیت تطہیر کا
کہ یہ ہیں وہ صاحبان طہارت جن کو خداوند عظیم نے یہ طہارت اور یہ عظمتیں عطا کی ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہا واقعاً آل محمد کا مرکز و محور بھی ہے اور معرفت کے لحاظ سے بہت مشکل مرحلہ بھی ہے کہ ہم کیسے معرفت حاصل کر سکتے۔ 18 سال کی عمر ہو جس ہستی کی اور نبی جس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہو، جس کے ہاتھوں کو نبی چومتے ہو، جس کو نبی کہتے ہو کہ آپ کا ایک کلمہ میرے دل کو زندگی عطا کر رہا ہے، کتنی عظمتیں ہونی چاہیے اس ذات میں، اور ممکن ہے کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو سکے۔ محشر کے دن پتہ چلے گا۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بیٹی جب آپ محشر میں آئیں گی تو بہت زیادہ اہتمام کیا جائے گا۔ جبرائیل آئیں گے، 7 گنبد نور قبر سیدہ پر قائم کریں گے۔ ذوقائیل فرشتہ بھی آ جائے گا، میکائیل و اسرافیل بھی آئیں گے، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور ذوقائیل جنت کا ناکہ لے کر کے آئے گا، سیدہ کو سوار کرایا جائے گا۔ حوران جنت استقبال کے لیے آئیں گی، حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ 70 ہزار حوروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئیں گی۔ جب محشر میں سواری داخل ہونے لگے گی، ینادی مناد من بطنان العرش، منادی عرش کے اندر سے ندا دے گا، یا اہل معشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، سروں کو جھکا لو، حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، چونکہ محشر سے نبی کی بیٹی گزر رہی ہے۔ 3 ہستیوں کے علاوہ پیغمبر اکرم حضرت ابراہیم اور مولا علی، ان 3 کے علاوہ سب کو یہ حکم ہوگا، اپنے سروں کو جھکاؤ، فاطمہ آ رہی ہے، آنکھیں بھی بند کر لو، سروں کو بھی جھکا لو۔ جب آئے گی نا نبی کی بیٹی عرش الہی کے مقابل، رک جائے گی بی بی، خدا کی طرف سے آواز آئے گی، یا حبیبتی وابنت حبیبی، او میری حبیبہ زہرا، میرے حبیب کی بیٹی، آج جو چاہو مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہاں بی بی عرض کرے گی، یا حکم یا عدل احکم بینی و بین من ظلمنی، احکم بینی و بین من ظلم ذریتی، اے حکم کرنے والے، اے عدل کرنے والے، احکم الحاکمین، آج فیصلہ فرماؤ نہ میرے بیچ میں اور جنہوں نے ظلم کیا ان کے بیچ میں، آج فیصلہ فرماؤ نہ جنہوں نے میری ذریت پہ ظلم کیا۔ دوسرا سوال کریں گی، ارنی الحسن والحسین، خدایا مجھے حسن و حسین تو دکھا۔ حسین محشر میں داخل ہوں گے، حالت یہ ہوگی، سر کٹا ہوگا، خون گردن سے جاری ہوگا۔ ماں جب یہ منظر دیکھے گی نہ چیخے مار کر کے رو پڑے گی، اور سیدہ کی وجہ سے پورا محشر گریہ کرنے لگے گا، نبی چیخے مار کر کے روئیں گے۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا کہ جس کا اتنا خیال رکھا جائے گا محشر میں کہ اگر داخل ہونا ہے تو سب سے کہا جائے گا سروں کو جھکا لو۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر بہت مصیبتیں آئیں، یہ جملے کہے، بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا مجھ پر بڑی مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ یہ کتنے دنوں کی بات ہے؟ 18 سال کی بیٹی تھی نبی کی، چل نہیں سکتی تھی۔ چھٹے امام کا یہ فرمان ہے، ما زالت معصبت الراس ناہلت الجسم حتی سارت کالخیال، نبی کے بعد نبی کی بیٹی کا سر مسلسل بندھا رہتا تھا، جسم کمزور ہوتا گیا،
جب بستر پر لیٹی ہوتی تھی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جسم نظر نہیں آتا تھا۔ یہ دو ہستیوں کے بارے میں ملتا ہے، ایک آپ کے بارے میں ملتا ہے اور دوسرا بغداد کے قیدی کے بارے میں ملتا ہے، کہ جس وقت آپ کو لٹایا گیا تھا نا، آپ کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا، یہ کمزوری سے حال ہو گیا تھا۔ یہ 18 سال کی بیٹی تھی نبی پاک کی، چھٹے امام فرماتے ہیں اتنی کمزور ہو گئی کہ بستر پر لیٹتی تھی تو جسم نظر نہیں آتا تھا۔ ابتدا میں کچھ دن جب چل سکتی تھی اور منع کیا گیا تھا نا کہ علی نبی کی بیٹی سے کہیں کہ نہ رویا کرے، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، دن کو یا رات کو ایک وقت رو لے گی۔ پھر بیت الحزن تعمیر کر دیا بقیع میں، وہاں پر چلی جاتی تھی، گریا کرتی تھی، وہ بھی لوگوں نے گرا دیا۔ آ کر کے علی نے کہا کہ یا بنت رسول اللہ، لوگوں نے وہ گھر گرا دیا ہے، وہ کمرہ گرا دیا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے علی، مجھے چچا حمزہ کی قبر پہ چھوڑ آیا کرے، میں وہیں پہ رو لوں گی۔ جب تک چل سکتی تھی نا، علی صبح سوار کرتے تھے، حسن و حسین کو ساتھ لیتے تھے اور قبر حمزہ پہ جا کر کے چھوڑ آتے تھے۔ سارا دن بیٹھ کر کے قبر حمزہ پہ گریا کرتی تھی۔ شام کو علی لے آیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب بی بی کے لیے چلنا مشکل ہو گئے۔ اب بی بی زخمی ہو گئی تھی، اب چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک قمیص تھا پاک پیغمبر کا جو آخری وقت میں پاک پیغمبر نے پہنا ہوا تھا، اسے لے کر کے سینے سے لگاتی تھی، بوسے لیتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی۔ علی نے وہ قمیص چھپا دیا تھا، صندوق میں بند کر دیا۔ ایک دن کہا یا علی، آج بابا کی خوشبو بہت یاد آ رہی ہے، وہ بابا کا قمیص تو لے کر کے آئی ہے۔ علی لائے نا قمیص کو، جب لیا آنکھوں سے لگایا، بوسے لیے، خوشبو لی اور بے ہوش ہو کر کے گر گئی۔ میں کہوں گا بی بی، اس کرتے میں جو پیغمبر نے آخری وقت پہنا ہوا تھا، پاک پیغمبر کا خون نہیں لگا ہوا تھا، کوئی زخموں کے نشان بھی نہیں تھے نا۔ بی بی آپ برداشت نہ کر سکی۔ آئیے نظرہ دربار یزید میں کہ ایک مرتبہ ایک سپاہی نے حسین کا کرتا سامنے کیا، کہا یزید وہ کرتا ہے جو حسین نے تمہیں آخر پہنا ہوا تھا اور جس میں 350 زخموں کے نشان موجود تھے، اور جب مظلوم کی بہن نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو کیا حال ہوا ہوگا مظلوم کی بہن کا۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری دن آ رہے، ابھی بھی چل نہیں سکتی۔ ایک دن صحن میں لیٹی ہوئی ہے، کپڑا اوپر لیا ہوا ہے، آئے علی، سلام کیا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، میرا سلام ہو۔ چہرے سے کپڑا اٹھایا، کہا علی اچھا ہوا آپ آ گئے، ابھی خواب میں بابا تشریف لائے ہوئے تھے۔ بابا نے فرمایا زہرا اب جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اب آ جاؤ۔ علی مجھے پتہ چل گیا میری زندگی کے یہ آخری دن۔ علی میرے پاس بیٹھو، میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ علی بیٹھ گئے۔ پہلی بات جو کہی نا، علی رو پڑے، کہا علی جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی ہے۔ علی پھر بھی حق ادا نہ ہو سکا ہوگا۔ علی رو پڑے، کہا یا سیدتی، او میری سردار، آپ کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑے۔ جب علی کے آنسو نکلے، سیدہ نے علی کے آنسو لیے اور اپنے چہرے پہ مل لیے، کہا علی یہ مظلوم کے آنسو ہے، انہی آنسوؤں کا صدقہ بارگاہ خدا میں جاؤں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ابھی ابھی ان کے نانا دنیا سے گئے ہیں،
علی میرے بچوں کا خیال کرنا، علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں خود غسل دینا، خود کفن دینا، علی مجھے رات کو دفن کرنا، جنہوں نے ظلم کیا نا انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ کہا میں آپ کی وصیتوں پہ عمل کروں گا۔ تشریف لے کر وہ دن آ گیا جس دن وعدہ تھا سیدہ کا، صبح صبح اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہے، بیٹیوں کو تیار کیا، بنی ہاشم کے گھر بھیج دیا، بیٹوں کو خود تیار کیا، کہا جاؤ میرے بیٹو اپنے نانا کی قبر پر ماں کے لیے دعا کرو۔ سیدہ نہیں چاہتی تھی کہ آخری وقت میں میرے بچے موجود ہوں جب میری روح کو قبض کیا جا رہا ہو، برداشت نہ کر سکیں گے۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے تو بندوبست کر دیا نا کہ آپ کے بیٹے آخری وقت وہ منظر نہ دیکھ سکے، لیکن آئیے نا کربلا میں جب آپ کے حسین کو مارا جا رہا تھا تو آپ کی بیٹیاں بھی دیکھ رہی تھی، حسین کے بچے بھی دیکھ رہے تھے کس طرح سے حسین کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اسماء سے کہا اسماء پانی لے آؤ مجھے غسل کرواؤ، غسل کیا، لباس پہنا۔ اسماء سے ارشاد فرمایا اب اسماء میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز ختم ہو جائے سمجھنا میں اپنے رب کے پاس چلی گئی ہوں۔ اسماء کہتی ہے میں دروازہ بند کر کے کھڑی ہو گئی، سنتی رہی، کچھ دیر تک تسبیح کی آوازیں آتی رہی۔ ایک مرتبہ سیدہ کی تسبیح کی آواز بند ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا سیدہ روح پرواز کر چکی ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسی اسنا میں حسن حسین صحن میں داخل ہوئے، اسماء کہتی ہے باہر نکلی، حسین نے پوچھا اسماء اين امنا، اسماء ہماری ماں کہاں ہے؟ میں نے کہا شہزادو حجرہ میں آرام کر رہی ہے۔ کہا نہیں اسماء اس وقت ہماری ماں آرام نہیں کیا کرتی، ہمیں بتاتی کیوں نہیں؟ ہماری ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ آئے حجرہ میں، سر کی طرف حسن بیٹھے، پاؤں کی طرف حسین بیٹھے، وہ سر چوم رہے ہیں، یہ پاؤں چوم رہے ہیں، کہتے اماں ہم سے بات کرے، ہمارا جگر پھٹ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اسماء آگے بڑھی، جاؤ شہزادو اپنے بابا کو آواز دو، اطلاع دو ہم یتیم ہو گئے۔ دوڑتے ہوئے آئے، مسجد میں آواز دی بابا ہم یتیم ہو گئے، ماں دنیا سے چلی گئی۔ وہ علی جتنے بھی شجاع تھے ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، غش کھا کر کے گر گئے، وہ علی کے آئی دونوں رکن دنیا سے چلے گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ آئے علی گھر میں، بچوں سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹو میرے بچوں ماں کو آہستہ رونا، آواز بلند نہ ہونے پائے۔ غسل کی تیاری ہوئی، علی نے جب غسل دینا شروع کیا ایک مرتبہ غسل کو چھوڑا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے، چیخیں مار کر کے رونے لگے۔ سلمان جو دروازے پہ موجود تھے پریشان ہوئے، جب علی باہر آئے سلمان نے پوچھا مولا کون سی مصیبت دیکھی کہ آپ چیخیں مار کر کے روئے؟ کہا سلمان آج تک نبی کی بیٹی نے علی کو نہ بتایا اور نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ جنازہ تیار ہوا، بچوں کو آواز دی آؤ میرے بچوں ماں کا الوداع کر لو۔ ایک طرف سے خود علی بیان کرتے ہیں، ایک طرف سے حسن بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے۔ میں نے دیکھا کہ بی بی کے بند کفن کھل گئے، ہاتھوں کو پھیلایا، بیٹوں کو سینے سے لگا کر کے چیخیں مار کر کے رو پڑی۔ آسمان سے آواز آئی علی اپنے بچوں کو الگ کر لو۔ آسمان پر حشر برپا ہو گیا۔ علی آگے بڑھے، بچوں کو الگ کر لیا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے کتنے پیار سے اپنے بچوں کو الگ کر لیا۔ آئیے نا کربلا میں جب سکینہ اپنے بابا سے الوداع ہو رہی ہے، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، تماچے مارنا شروع۔ بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا۔
بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، اسلام کی عظمت کا ہے باپ سنہرا، بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا۔